خودکشی کی طرف وہ لوگ زیادہ جاتے ہیں جو مذہب کو فالو نہیں. خودکشی کا سب سے کم ریشو مسلمانوں میں ہے, سب سے کم ریشو خودکشی کا کس میں ہے؟ اور سب سے زیادہ ٹینشن والی زندگی کس کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی ہوتی ہے. یعنی ٹینشن سے میری بولا ظاہری طور پر ناکام زندگی, نہ ترقی, نہ سائنس, نہ ٹیکنالوجی, نہ پانی, چور لٹیرے حکمران ہیں. بھائی ابھی پولیس کا واقعہ ہوا ساہیوال میں, وہ تو کیمرہ تھا لوگوں کے پاس, ویڈیو بنا کے ڈال دی, ورنہ قیامت تک لوگ یہی سمجھتے رہے. ایک تو بیچارے قتل بھی ہو جاتے اور لوگ یہ بھی کہتے سلائیڈیں چلتی کہ دہشت گرد مارے گئے, بجائے لوگ فاتحہ پڑھنے کے لعنتیں بھیج رہے ہوتے. جھوٹ کو صحیح, صحیح کو جھوٹ کر کے پیش کر دو کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے. یہ تو لوگوں کے پاس ہینڈی کیم ہوتے ہیں, موبائل ہوتے ہیں, وہ لا کے ڈال دی تو پولیس والے بھی ہر تھوڑی دیر بعد اپنا بیان چینج کر رہے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد اپنا بیان چینج کر رہے ہیں. تو اس کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ظلم, اور زیادہ تر مظلوم کون ہے؟ مفتی ابو لبابہ صاحب نے کل تصویریں بھیجی نا مظلومین کی شام کی. میں ترکی میں گیا ہوں, یتیم خانہ جو ترکی نے کھولا ہوا ہے, اس یتیم خانے میں ہزاروں بچے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, میں ان کی وہ لائیو کوریج کر رہا تھا مگر نیٹ نہیں چل رہا تھا. پھر میں نے جب اس کی ویڈیو ریکارڈ کی, میں نے کہا ریکارڈ کر کے نیٹ پہ اپلوڈ کیے. یہ تو سب سے بہترین, ترکی کے دورے میں سب سے بہترین منظر تو یہی تھا, لیکن وہ ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیا وہ ڈیلیٹ ہو گیا, وائرس آ گیا, کیا ہوا. تو وہ میں نے دیکھا ہزاروں بچے ہیں, مسلمان بچے, جن کا نہ باپ, نہ ماں, نہ بھائی, نہ بہن, نہ چچا, نہ ماموں, بالکل لاوارث. اپنے بچوں کے کو دیکھ کے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یار ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں, رشتہ دار کتنی بڑی, کیسی محبت ملتی ہے بچوں کو باپ سے, ماں سے, کیسے بادشاہوں کی طرح جیتے ہیں. ماں تھپڑ مارتی بھی ہے تو چپ بھی کون کراتا ہے؟ ماں ہی کراتی ہے. چپ بھی ماں ہی کرائے گی کہ زیادہ مار دیا میں نے. کتنی عزت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں. جس بیچارے بچوں کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو, ادارے تھوڑی ان کو وہ محبت دیتے ہیں. اللہ طیب اردگان کی عمر میں برکت دے. ایسا وی آئی پی یتیم, وہ بیچارہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا. لیکن دنیا کہاں ہے؟ چونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں بھائی, ظلم کس پہ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پہ. دنیا کیا ہے؟ خاموش, چپ بیٹھے ہوئے ہیں. چند یورپ کے کنٹریز نے پناہ دی ہے, مانتا ہوں میں, بہت محدود پیمانے پر. تو بلکہ ترکی کی دنیا مخالفت کر رہی ہے, کیوں اتنے لوگوں کو پناہ دے دی تم نے؟ ہزاروں بچے دیکھے. لیکن اللہ طیب اردگان کو کی زندگی میں برکت دے, ایسا یتیم خانہ بنایا ہے کہ آپ اپنا بحریہ ٹاؤن کو بھول جائیں گے. وہ سہولتیں دی ہیں اس نے کہ بھئی یہ میرے بچے ہیں, تو اتنی سہولتیں دی. تو میں تو سمجھتا ہوں اس کی بخشش کے لیے شاید یہ کام ہی کافی ہو جائے. ان کی تعلیم کا انتظام, علاج معالجے کا, ایسا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور ان میں بہت سارے بچے وہ ہیں جو بم دھماکوں کی گرج سن کے اپنے ماں باپ کی لاشیں دیکھ کے ذہنی توازن کھو چکے ہیں. ان کا نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے. میں نے کہا یار سینکڑوں بچے ایسے ہیں جو دھماکے ہوئے, دیکھو بچہ اپنے باپ کی لاش, اپنی ماں کی لاش دیکھے گا اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. وہ تو اٹھا کے لا رہے ہیں گاڑی میں بھر کے. ترکی کی گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے, دنیا کوئی میڈیا کوریج بھی نہیں کر رہا کہ یار یہ کس کے بچے ہیں, یہ کیوں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے, ان کے ماں باپ کی لاشیں کیوں ہیں, کوئی دکھانے والا بھی نہیں ہے. تو وہ اٹھا کے لائے ان کو. تو بہت سے بچے دماغی توازن اس خوف اور وحشت کی وجہ سے دماغی توازن کھو چکے ہیں اپنا. وہ تصور کرو, اللہ نہ کرے کوئی بچہ تو ویسے ہی لاش دیکھ کے دماغی توازن کھو دیتا ہے. اپنے باپ یا ماں کو دیکھے گا چیتھڑے اڑے ہوئے, اور اپنے بھائی کو دیکھے گا اور کئی دنوں تک ایسے ہی پڑا رہے گا بھوکا, اس کی کیا حالت ہوگی. تو میں نے کہا ان کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو ہنسایا جاتا ہے, ان کو خوشیاں, یعنی ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, ان کو ذہنی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہنسیں کھیلیں تاکہ یہ وہ اس غم کو بھول جائیں. تو کیا بات کر رہا تھا, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھائی اللہ کا تصور نکال دو گے تو پھر انسان جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اللہ کا خوف ہوگا تو پھر قرآن کیا کہتا ہے, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یتیم کو جھڑکو مت,
چھڑکو بھی مت. الم یجد کا یتیمن فآوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیمی, فرمایا انا وکافل الیتیمی کذا فی الجنہ, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.